بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا وظیفہ یہ بہت ہی مشہور و معروف وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب و سریع الاثر وظیفہ ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے تو وہ حاجت پوری ہو جائے گی، وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک عدد ہے، وہ عدد تو حدیث سے قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور باقی یہ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اور اگر اس کا جو شان و نزول بیان کریں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور 3 واقعہ ہیں ان کو بیان کریں گے تب بھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ سورہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اسی صورت میں یہی بتایا گیا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر دیا گیا ہے۔ اللہ نے حوض کوثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور اسی میں 2 حکم بھی ہیں، ایک تو نماز کا فصلی لربک وانحر، ایک تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اور دوسرا حکم قربانی کا ہے وانحر، کہ آپ قربانی کیجئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کفار تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرماتے تھے جب بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، یہ تو ختم ہو جائے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ باقی رہیں گے، آپ کی نسل ہمیشہ باقی رہے گی، آپ کی شان، آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب دیکھیں ان کفار کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا یاد ہر اذان میں اشہد ان محمدن، اور ہر نماز میں ہم اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں، ہر اقامت میں، ہر ذکر میں جنا اللہ پاک کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ صبح لوگ اٹھتے ہی اذان پڑھتے ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے سورہ کوثر، جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے۔ مثلا اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں تو یہ پڑھ کے اس پتیلے میں پھونک ماریں، اس کھانے میں برکت ہوگی۔ آپ کا جو فرض ہے، بٹوا ہے، آپ جس میں پیسہ رکھتے ہیں، اب یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ کے پرس میں پھونک ماریں، وہ پیسوں میں برکت ہوگی۔ اسی طرح ہر چیز میں، خاص کر یہ جو عادت ہے اس کو اگر پوری کر کے پڑھیں گے، اولاد اللہ پاک دے دے گا، اور نوکری کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک نوکری دے دے گا، بیماری کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک جو ہے نا بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اب جس حاجت کے لیے، چاہے رشتے کے لیے پڑھیں، کہ کوئی بڑی بیماری ہے اس کے لیے پڑھیں، کوئی مقدمہ ہے، کوئی جیل ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی دشمنی کا مسئلہ ہے، حاسدین کا مسئلہ ہے، اور نظر بد ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ پاک وہ دعا کو قبول فرما کے مسئلہ حل کریں گے۔ تو سورہ کوثر ہے، مشہور معروف ہے، آخری جز کے اندر ہے، آخری پارے کے اندر ہے۔ اب شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 41 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔